بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن إنه ينظر بنور الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب حمد اور صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام، اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے، 8واں سپارہ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ رب القدوس نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ دل تھا تو فَأَحْيَيْنَاهُ تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ تو یہاں میتن سے مراد یہ ظاہری موت نہیں ہے، بلکہ کفر کی موت ہے کہ جو بندہ کفر پر ہو، خالق نے اس کو مردہ کہا، فَأَحْيَيْنَاهُ فرمایا ہم نے اس کو زندہ کیا، تو دولت ایمان اس کو دے کر ایک زندگی عطا فرما دی گئی۔ تو گویا کافر شخص بظاہر زمین پر چلتا پھرتا بھی رہے، کھاتا پیتا بھی رہے، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی مردوں والی زندگی ہے، اور مومن شخص اس دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اس کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو کافر کی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فرمایا ہم نے اس کے لیے نور پیدا فرمایا، یمشی بہی، جس نور کے
ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ فی الظلمات، تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو؟ تو عزیزان محترم، تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی ایک نور عطا فرماتا ہے، اس کو اس نور کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، اسی کو فراست مومن کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہماری گفتگو اس میں نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے الہام کی صورت میں ہو یا وحی کی صورت میں ہو، بلکہ آج ہماری گفتگو مومن کی اس فراست کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مومن کو فراست عطا فرماتا ہے کہ وہ چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں اس کی رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو جب ملنے کے لیے جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، کیونکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جب چھوڑ کر آئے تھے اس وقت مکہ میں کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہاں قبیلہ جرہم وہاں آ کر رہنے لگا، تو ان کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی شادی بھی اسی قبیلہ کی ایک خاتون سے ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام رب سے اجازت لے کر پہلی مرتبہ جب ان کو ملنے کے لیے گئے تو گھر میں نہ پایا، آپ گھر میں نہ تھے، تو آپ اپنی سواری سے نیچے بھی نہ اترے، سواری پر کھڑے کھڑے ہی آپ نے کچھ سوالات پوچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے۔ تو ان سوالات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا گزارا بڑی مشکل اور تنگی سے ہوتا ہے۔ مشکل حالات کی اس نے شکایت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور کہا جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں سلام بھی دینا اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، ان کی زوجہ نے انہیں یہ بتلایا، تو آپ نے فرمایا ہاں، جن کے بارے میں تم خبر دے رہی ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے والد محترم ہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ چوکھٹ کو بدل دو، کہا انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں اور میں دوسری عورت سے نکاح کر لوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کے متعلق صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہمیں دو آدمی نظر آئے، ایک کا تعلق قریش سے تھا اور ایک مکہ کے ایک سردار کا ایک غلام تھا۔ تو کہا وہ قریشی جو تھا وہ بھاگ گیا
لیکن جو غلام تھا وہ ہمارے قبضہ میں آ گیا. یعنی وہ مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے نکلے ہوئے تھے. کہا مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ مشرکین جو مکہ سے نکل چکے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس غلام نے خبر نہ دی، نہ بتایا کہ وہ کتنے لوگ ہیں. بس وہ ایک بات کرتا کہ ان کی تیاری بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. گویا کہ وہ ایک قسم کا روب ڈالنے کی کوشش کرتا. آپ فرماتے ہیں جب اس نے ایسا کیا تو مسلمانوں نے اس کو مارنا شروع کیا. وہ پھر بھی اس نے کوئی بات نہ بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے خبر دی اسی بات کی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں نہیں جانتا. اور کہا کہ وہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کتنے اونٹ وہ کھا جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین کی تعداد 1000 سے زائد نہیں ہے. یہ وہ فراست قلبی ہے کہ جس سے بندہ جس کا ادراک کر لیتا ہے. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میرے ہمسایوں نے میری ایک بطخ تھی وہ چوری کر لی ہے. آپ نے فرمایا اچھا. نماز کا وقت قریب تھا تو آپ نے اعلان کروایا، فرمایا الصلاۃ جامعۃ، نماز حاضر ہے. تو لوگ جمع ہو گئے. آپ نے اس میں خطبہ ارشاد فرمایا اور صرف ایک بات کی، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمسایوں کی بطخیں چوری کرتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کے سر پر اس کے بال موجود ہوتے ہیں. تو سارے مجمع میں ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا. تو آپ نے فرمایا کہ اس بطخوں کا جو چور ہے وہ یہ شخص ہے، بقیہ سب لوگوں کو جانے دو اور اس کو روک لو. تو یہ وہ فراست مومن ہے کہ مومن ادراک کر لیتا ہے، چیز کو پہچان لیتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں انا للہ عبادن، انا للہ عبادن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں یعرفون الناس بتوسم، کہ لوگوں کو ان کی علامات سے پہچان لیتے ہیں، لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے خطبہ میں ایک چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی. فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو منتخب کر لے یا اللہ کو منتخب کر لے. اللہ نے ایک انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کا انتخاب کر لے، چاہے تو وہ آخرت کا انتخاب کر لے. سارے صحابہ نے یہ بات سنی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے اس شیخ کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے کہ حضور نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو منتخب کرے، چاہے تو اللہ کا انتخاب کر لے، لیکن یہ کیوں رونے لگ گئے؟ تو صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں
اختیار دیا گیا ہے وہ حضور کی ذات ہے کہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں اور رہیں، چاہے تو وہ اللہ کا انتخاب کریں اور دنیا کو سے منتقل ہو جائے. تو یہ وہ فراست ہے جس کا مومن ادراک کر لیتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فراست اتنی ہے کہ آپ جو بات کہتے بطور مشاورت بھی کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس رائے کے مطابق قرآن کی وحی نازل فرما دیتا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دکھایا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر جس پتھر پر آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو شیشے کے اندر وہ بند ہے. حضور نے وہ جگہ دکھائی کہ فرمایا اے عمر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے رہے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیوں نہ ہم اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیں، یعنی ایسا کیوں نہ کریں ہم کہ ہم یہاں پر نماز پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ رب کی طرف سے پیغام آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو. اس طرح کثیر آیات بینات ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کرتی ہیں. تو یہ فراست مومن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے اور ایک شخص آیا تو راستے میں اس سے بد نگاہی ہو گئی، بد نظری ہو گئی اس سے. جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کے نشانات ہیں، زنا کی علامتیں ان کی آنکھوں میں ہیں. وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر دوبارہ سے کوئی وحی کا نزول شروع ہو گیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، وحی کا نزول تو شروع نہیں ہوا، لیکن یہ وہ فراست ہے کہ مومن جس فراست سے دیکھتا ہے. حضرت ثوبان فرماتی ہیں احذروا دعوت المسلم و فراستہ، کہ لوگوں تم دو باتوں سے بچو، ایک مسلمان کی بد دعا سے بچو، ایک مسلم کی بد دعا سے بچو. اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، اب کبھی کبھار تو اپنی ذات کو بھی بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. فرمایا احذروا دعوت المسلم و فراستہ، کہ تم مسلم کی بد دعا سے بھی بچو اور اس کی فراست سے بھی بچو، کیونکہ فرمایا کہ مسلم کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے. اب حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آ گیا. اب مقدمہ کی نوعیت کچھ ایسی تھی، اس مقدمہ کی نوعیت ایسی تھی کہ دو شخص مل کر قریش کی ایک عورت کے پاس گئے، اسے کہا کہ یہ 100 دینار ہیں، اپنے پاس رکھ لو، اور جب ہم دونوں مل کر تیرے پاس آئے تو اس وقت تم نے یہ دینار دینے ہیں، کسی ایک کو نہیں دینے. سال گزر گیا، 1 سال کے بعد ان دو میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ جھوٹے ثبوت بھی سامنے رکھے، کہا میرا ساتھی فوت ہو گیا ہے، اب وہ ہماری امانت جو ہے تم ہمارے سپرد کر دو.
اب اس نے اس کے جھوٹے ثبوتوں کو دیکھ کر اس کی امانت وہ 100 دینار اس کو دے دیے. اب وہ 100 دینار لیے اس نے اور وہ چلا گیا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ دوسرا شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے 100 دینار دو. تو اس خاتون نے کہا کہ تیرا ساتھی وہ 100 دینار لے کر چلا گیا, اب اس نے تو تیرے فوت ہونے کے دلائل دیے تھے, ثبوت دیے تھے, تو زندہ ہے. اس نے کہا نہیں, میرا 100 جو دینار تھا وہ مجھے دیا جائے. اب بات جب طول پکڑ گئی, حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص سے, فرمایا کہ کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب ہم دونوں آئیں تو اس وقت دینا؟ اس نے کہا ہاں علی مرتضیٰ ایسا ہی کہا تھا. فرمایا پھر ایسا کر, تیرے 100 دینار ہمارے پاس محفوظ ہیں, تو جا اپنے ساتھی کو ڈھونڈ کر لے آ, پھر تجھے تیرا حصہ دے دیا جائے گا, 100 دینار دے دیے جائیں گے. اب وہ شخص جیسے ہی آپ کی بارگاہ سے نکلا تو پھر کبھی نہ آیا. تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا حقیقت میں ان دونوں نے دھوکہ دیا تھا اس عورت کو. تو یہ وہ فراست مومن ہے, یہ وہ فراست تدبیر مومن ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اس دن, جس دن حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت ہوتی ہے, وہ جو آپ کا قاتل تھا ابن ملجم, اس نے کہا کہ میں کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہوں, کوئی کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے ایک بندے پر اتنی بڑی مشکل آئی ہو کہ والد کی شہادت ہے اسی دن, اور پھر ہوش و حواس کو قائم رکھنا. تو اس نے کہا کہ میں کان میں سرگوشی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا لئین, تو کان میں سرگوشی نہیں کرنا چاہتا, تو حقیقت میں میرا کان کاٹنا چاہتا ہے. فرمایا تو حقیقت میں میرا کان کاٹنا چاہتا ہے, تو مجھے سماعت سے معذور کرنا چاہتا ہے. تو اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا ہاں اگر میری قدرت میں ہوتا تو میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا. تو یہ وہ فراست ہے جو اللہ تبارک و تعالی مومن کو عطا فرماتا ہے. لیکن یہ فراست پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ فراست پیدا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. یہ وحی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نور پیدا کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, کہ ہم اس کے لیے ایک نور پیدا کرتے ہیں جس کی روشنی میں مومن چلتا ہے. یہ وہ نور ہے. تو یہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو اپنا لیتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی مومن کے قلب میں یہ فراست بھی پیدا فرما دیتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور فراست مومن سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب